بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں ایمان، صبر اور آزمائش اور اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے بہت طویل عرصے تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس واقعے میں ہمیں اللہ کے عذاب، حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت اور اللہ کے نافرمانوں کے انجام کی ایک عبرتناک کہانی ملتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کا رد عمل، کشتی کی تیاری، عظیم طوفان اور اس کے بعد کے حالات کی مکمل تفصیل فراہم کرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ایک نہایت نیک اور صالح انسان تھے۔ اس وقت دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول کر مختلف بتوں کو پوجا کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے سرداروں نے اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور غریبوں کمزور لوگوں پر ظلم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے، سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ المومنون وغیرہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے کھلا ہوا نصیحت کرنے والا ہوں، سورہ ہود۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن ان کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی چپکے سے، کبھی کھلے عام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے ان کے سرداروں، عام لوگوں، سب کو سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا، نوح، تم تو ہماری طرح ایک عام انسان ہو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اور ہم نے تمہاری پیروی صرف غریب اور کمزور لوگوں کو کرتے دیکھا ہے، سورہ ہود۔ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا اور انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ اگر وہ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو انہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال قرآن کے مطابق اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ قوم کی ضد بڑھتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کانوں میں انگلیاں دے کر، اپنے کپڑے اوڑھ کر اور ضد اور تکبر سے حق بات سننے سے انکار کر دیا، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا لیکن ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اب تو ہی فیصلہ فرما، سورہ نوح۔ کشتی کی تیاری اور طوفان کی وعید۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم طوفان کے ذریعے نافرمانوں کو ہلاک کرنے کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں، سورہ ہود۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک وسیع کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے، نوح، کیا تم جہاز ساز بن گئے ہو؟ کیا اب تمہیں پانی میں تیرنے کی امید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ اور ان کے ماننے والے نجات پائیں گے، مگر جو نافرمان ہیں وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، سورہ القمر۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیروکاروں، اپنے گھر والوں سوائے بیوی اور نافرمان بیٹے کے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ سورہ ہود۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا، مگر اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، مگر اللہ کے حکم سے ایک زبردست موج آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ سورہ ہود۔ جب تمام نافرمان غرق ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش روک دے۔ کشتی پہاڑ جودھی پر آ کر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود۔ نئی زندگی کی شروعات۔ جب زمین خشک ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر آئے اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اے اللہ مجھے برکت دے اور نیک لوگوں میں شامل رکھ۔ سورہ المومنون۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عمر گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی قبر مسجد کوفہ، عراق یا کسی اور جگہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سرزد ہوتے ہیں۔ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر۔